دوستو، اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ رات کا وقت تھا، گھر میں ایک عجیب سا سکون چھایا ہوا تھا، لیکن اس سکون کے پیچھے ایک طوفان چھپ چکا تھا۔ ہم نے نہ کمرے میں اکیلی بیٹھی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ اس کی آواز آہستہ تھی مگر الفاظ خطرناک حد تک معنی خیز تھے۔ ہاں، سب کچھ پلان کے مطابق چل رہا ہے، بس تھوڑا اور انتظار کرو۔ اچانک دروازہ کھلتا ہے۔ ہمنا فوراً فون بند کر دیتی ہے۔ سارا اسے غور سے دیکھتی ہے اور کہتی ہے، تمہیں لگتا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا؟ تم ہر چیز کو بہت ہلکے میں لے رہی ہو ہمنا مسکرا دیتی ہے، مگر یہ مسکراہٹ نارمل نہیں تھی۔ سارا آپ ہمیشہ ہر چیز کو غلط سمجھتی ہیں۔ سارا قریب آتی ہے، غلط میں نہیں سمجھ رہی، تمہارے رویے خود سب کچھ بتا رہے ہیں۔ اسی لمحے عثمان کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ وہ دونوں کو آمنے سامنے دیکھ کر رک جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ عثمان غصے میں پوچھتا ہے۔ سارا فوراً کہتی ہے، عثمان، میں تمہیں پہلے بھی کہا تھا، یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے فوراً جذباتی انداز میں جواب دیتی ہے، تو پھر آپ مجھے اس گھر میں برداشت ہی کیوں کر رہی ہیں؟ کمرے کا ماحول بگڑ جاتا ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ ایک نامعلوم شخص اندر داخل ہوتا ہے۔ سب حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ شخص سیدھا ہمنا کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے، اب وقت آ گیا ہے سچ سامنے لانے کا۔ ہمنی کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ سارا اور عثمان دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ تم کون ہو؟ عثمان سوال کرتا ہے۔ وہ شخص آہستہ سے کہتا ہے، میں وہ ہوں جس کے بارے میں ہمینا نے تم سب سے سچ چھپایا ہوا ہے۔ اور پھر کمرے میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ ہمنا پیچھے ہٹتی ہے اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں خوف نظر آتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ نامعلوم شخص ہمنا کا پرانا رشتہ یا ماضی کا بڑا راز ہو جو سب کچھ بدل دے۔ سارا اور ہمینا کے درمیان لڑائی مزید بڑھ کر پورے خاندان کو تقسیم کر سکتی ہے۔ عثمان کو ایک ایسا فیصلہ کرنا پڑے گا جو اس کی شادی اور بہن دونوں کو متاثر کرے گا۔ ممکن ہے کہ ہمنا کسی بڑے جھوٹ یا پلان کا حصہ ہو جس کا اصل مقصد ابھی سامنے نہیں آیا۔ ایک انکشاف جو پورے گھر کو ہلا دے گا۔ ہمنی کا چھپا ہوا ماضی اب خاموش نہیں رہے گا۔ اور عثمان کو ملے گا اپنی زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا۔ دوستو، آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔